بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 134، جس کا ترجمہ ہے وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، پچھلی آیت سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان اور اعمال کی وصیت کی، جس سے سمجھا گیا کہ کوئی اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر نہ بھولے بلکہ خود بھی پرہیزگار بنے۔ اب اس وصیت کو موجودہ بنی اسرائیل جو ہیں ان پر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی خاص اولاد کو پرہیزگاری کی ضرورت تھی تو تم تو کہیں دور ہو، تو تم پر یہ وصیت کیوں جاری نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں تلکا امہ، تلکا سے ان انبیاء کرام اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے جن کا پچھلی آیت میں ذکر تھا۔ اشارہ کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بزرگوں کی جماعت تم سے بہت دور ہے، وہ عظمت کی بنا پر اعلیٰ علیین میں ہے، اور تم بدکرداریوں کی وجہ سے اسفل سافلین میں ہو۔ پھر تم کس منہ سے ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر تم ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ان جیسے کام کرنے پڑیں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نافرمان اسرائیلیوں، تم اس بات پر ناحق مغرور نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں، یعنی کہ جو پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر تم بلا وجہ غرور اور تکبر نہ کرو، اور یہ ہرگز نہ کہو کہ اگر ہمارے اعمال سے باز پرس ہوئی تو ہم ان کے اعمال پیش کر دیں گے۔ تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو پاک باز لوگ تھے جو گزر گئے، اور ان کے اعمال سے انہی کو فائدہ ہوگا۔ تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی جو ہے وہ کرنی پڑے گی، جو اعمال تم کرو گے اسی کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی وہ غلطی کر دیتے یا کچھ بھی ایسا کر دیتے تو وہ کہتے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، اگر ہمارے یہ اعمال غلط بھی ہوئے تو ہم ان کے اعمال پیش کر کے آخر میں نجات پالیں گے۔ تو اس آیت میں انہی کے اس وہم کی جو تردید ہے وہ کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے وہ تو نیک اور بزرگ اور پاک باز لوگ تھے جو کہ گزر گئے، اور ان کے اعمال سے انہی کو فائدہ ہوگا۔ تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، تمہیں اپنے آپ کو نیک کرنا پڑے گا، ان جیسے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کی وصیت کو سنو کہ وہ کیا وصیت کر کے گئے تھے، اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی خاص اولاد کو آخری دم تک ایمان اور اعمال کی وصیت کرتے رہے تو پھر تم ان سے کیوں کر بے نیاز ہو سکتے ہو۔ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کی۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کن باتوں کی وصیت کی، نیک اعمال کرنے کی وصیت کی، اور تمام نبیوں پر ایمان لانے کی وصیت کی، اللہ کے احکامات کی وصیت کی۔ اب ان اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان جیسے اعمال کرو اور ان کی وصیت پر عمل کرو، تبھی تم نجات حاصل کر سکتے ہو، نہیں تو تمہاری یہ ساری باتیں بے سود ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ آخر میں اپنا کسب ہی کام آئے گا، نہ کہ نسب کا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو نیکیاں لائیں اور تم صرف نسب لے کے آؤ، یعنی کہ تمہارے پاس نسب ہو لیکن نیکیاں نہ ہوں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ باپ دادوں کے اعمال اولاد کے کام نہیں آتے، ایسے ہی اولاد کے اعمال باپ دادوں کے لیے بیکار ہیں۔ پھر یہ کہ باپ دادوں کے کفر سے اولاد کو عذاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو۔ یہی یہود کا عقیدہ تھا کہ ہمیں اتنے روز جہنم میں رہنا ہوگا جتنے روز کے ہمارے بزرگوں نے بچڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ بندہ اپنے اعمال کا خالق نہیں، کاسب ضرور ہے، اسی پر اس کو ثواب اور عذاب ہے۔ کسب کے معنی ہے وجود کے اسباب کو ارادتاً جمع کر دینا، اور خالق کے معنی ہے غیر موجودہ کو وجود بخش دینا۔ مثلا اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے کہ کوئی چھری ہے اور اس چھری کا کسی کے گلے پر چلا دینا، یہ کسب ہے، اور جان نکالنا خلق موت ہے۔ پہلا کام بندے کا تھا اور دوسرا کام جو ہے وہ رب کا ہے۔ بندے کے غیر اختیاری کام کسب نہیں کہلاتے، اور نہ ان پر ثواب اور عذاب ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نفس اور ظاہری اعضاء کو چاہیے کہ خود عمل کریں، روح کی طہارت اور صفائی پر پھولے نہ رہیں، نیز مساک کے دن جو ایمان لا چکے
اس پر مغرور نہ ہوں۔ سزا اور جزا کے لیے یہاں کے اپنے عمل جو ہیں وہ معتبر ہیں۔ اسی طرح ہر عضو اپنے کام میں مشغول رہے، دوسرے اعضاء کے عمل سے دھوکہ کھا کر خود معطل نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قلب کا عمل ہے ایمان، پاؤں کا عمل ہے نیک مجلسوں کی طرف چلنا، آنکھ کا عمل ہے آیات الہی کو دیکھنا اور خوف اور شوق میں رونا، اور جو زبان ہے اس کا عمل ہے حق سچ بولنا، اور جو ہاتھ ہیں ان کا عمل ہے قرآن کریم کو چھونا اور نماز میں رب کے سامنے بند کے رہنا۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہر عضو سے اس کا عمل کروائیں۔ فرما رہے ہیں کہ جاؤ فقط ایمان لا کر نماز سے غافل نہ ہو، اور فقط نماز پڑھ کر ایمان سے بے پرواہ مت ہو جانا، اور یہ نہ سمجھو کہ اچھے اصل کی شاخیں بھی اچھی ہوتی ہیں، بس اوقات اچھے سے برے اور بروں سے اچھے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ انگور سے شراب اور گنے سے شکر، شہد کی مکھی کی قے سے شہد وغیرہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل اور ابو جہل کی پشت سے اکرمہ پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل، یعنی جس نے کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو وہ ایک قاتل تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہی دونوں بھائی پیدا ہوئے، لیکن وہ قاتل تھا اور وہ نیک تھے۔ اسی طرح ابو جہل، وہ آپ جانتے ہیں ابو جہل کے بارے میں کہ وہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، گستاخ تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس کا بیٹا حضرت اکرمہ جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ صحابی بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے اعمال کی طرف دھیان دیں، اپنے اعمال دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں نسبت عزیز ہے تو ہمیں ان نسبت والوں سے نسبت قائم کرنے کے لیے ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، صرف خالی نسبت کام نہیں آئے گی، ان کے طریقے پر چلیں گے، ایمان لائیں گے، تعلیمات پر عمل کریں گے، تب ہی وہ نسبت کام آئے گی، اعمال کے بغیر وہ نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 135، جس کا ترجمہ ہے، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے نہیں، بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کسی کو دوسرے کے اعمال کافی نہیں، تو اس بات سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کو اپنا مذہب بھی علیحدہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے اعمال بھی علیحدہ ہوں اور مذہب بھی علیحدہ ہو۔ تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ دین میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اعمال میں ان کی موافقت چاہیے۔ اعمال نہ کرنا اور چیز ہے اور موافقت کرنا اور چیز ہے۔ پھر یہ کہ اب تک اہل کتاب کی غلطی پر نہایت قوی دلائل کیے گئے، اب خود انہی کے قول سے انہیں الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قائل ہیں، مگر یہودیت یا نصرانیت میں ہدایت کو محدود مانتے ہیں۔ اگر ہدایت خاص ان دو دینوں کے لیے یعنی کہ یہودیت اور نصرانیت کے لیے ہوتی تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر نہ ہوتے، کیونکہ یہ دونوں دین ان کے وقت میں تو تھے ہی نہیں۔ پھر پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کے شبہات کے تحقیقی جوابات دیے گئے تھے اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی تھی۔ اب انہیں الزامی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کے قبول کرنے میں اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہو اور دلائل سے کام نہیں لیتے تو تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے، کیونکہ وہ سب کے مانے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے دین کی حقانیت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور یہودیت اور نصرانیت میں تم آپس میں بھی متفق نہیں ہو، لہٰذا اس کا ماننا بہتر ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار یہود کے سرداروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں اور ان کی کتابوں ان کی جو توریت ہے وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، ان کی جو کتاب توریت ہے، اور یہودی تمام دینوں سے بڑھ کر ہیں، اور قرآن مجید اور انجیل کا انکار کرتے ہوئے انہیں یہودی بننے کی رغبت دی۔ اسی طرح نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے دین اپنی کتاب کی افضلیت جانتے ہوئے مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دی، تو پھر ان دونوں کو یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دونوں کو جواب میں یہ والی جو آیت کریمہ ہے وہ نازل ہوئی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جو یہودی اور نصارہ تھے انہوں نے اپنے دینوں میں یعنی یہودیت میں اور نصرانیت میں
काट छांट करके एक नया दीन बना रखा था जिस पर उनको बड़ा फ़ख्र था, बड़ा नाज था। उसी को वो ज़रिया निजात समझ बैठे थे। यहूद तो कहते थे कि हमारा दीन पुराना है, उसके बगैर हदायत नामुमकिन है, तुम सब यहूदी बन जाओ। और जो ईसाई थे वो कहते थे कि हमारा दीन बनी इसराइल में है, आखिरी है, और उसका नासिख निजात इसी में है कि ईसाई बन जाओ। इस सब के जवाब में फरमाया जा रहा है कि आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे मज़हबों में शिरक की आमेज़िश है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इससे बिल्कुल पाक साफ था कि वो मुशरिक नहीं थे, और न अब तक उनके दीन में शिरक मिला, और उन बुज़ुर्ग का तरीका इस्लाम था। हम उस मिल्लत के पैरोकार हैं, और इस लिहाज से यही दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम ही सबसे पुराना दीन है। तुम्हारी ये कैफियत है कि इबादत में हराम हलाल के अहकाम, उसमें आलम की खलकत में अपने बुज़ुर्गों को खुदा का शरीक जानते, कि खुदा के हराम किए हुए उनकी तरफ निस्बत करके हलाल जानते, और रब के साथ अपने पैगम्बरों की इबादत करते हो। और तुम्हारा ये भी अकीदा है कि हमारे पैगम्बर अपने रब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमें फ़तह और नुसरत देते हैं, हमें रोज़ी पहुँचाते हैं, हमें औलाद देते हैं, और हमें आखिरत में मुझस खुदा के अज़ाब से बचा लेंगे। लिहाजा तुम दर हकीकत मुशरिक हो, तुम सही दीन पर बिल्कुल भी नहीं हो। इस आयत से हमें सबक क्या मिलता है कि हर शख्स अपने दीन को अच्छा कहता है, मगर अच्छाई की बहुत सी पहचानें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वह बुज़ुर्गों के मुताबिक हो। इस आयत में अहले किताब की इस तरह तरदीद की गई कि तुम्हारा दीन मिलत इब्राहीमी के ख़िलाफ़ है। आज जिस मज़हब की तरफ हमें बहुत से और लोग जो आजकल के बद अकीदा लोग हैं बहुत ज़्यादा हमें उस तरफ बुलाते हैं, तो वो इसी कायदे से झूठे हैं कि उनके अकायद बुज़ुर्गान दीन के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो बिल्कुल जैसे पहले होता था आज भी वही सब कुछ हो रहा है। पहले भी वो लोग यही कहते थे, कोई कहता था यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ। आज भी कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, नाम ना ही लूँ तो बेहतर है। आपके सामने बहुत से फ़िरके हैं जो कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। तो ये सारे के सारे झूठे हैं। वही सच्चा है जो कि बुज़ुर्गान दीन की रास्ते पर है। अब वो लोग जो आजकल ख़ुद को कहते हैं हम सच्चे हैं, हमारा दीन बिल्कुल सही है, हम कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वो कौन से कुरान और हदीस की बातें कर रहे हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करने की आयात और वो वाली बातें ढूंढ के लाना और ला के फिर उनको पेश करना, उस पर बहस और मुबाहसे करना। तो ये कैसे सच्चे हो सकते हैं? ये बिल्कुल झूठे लोग हैं। सच्चाई वही है और सच्चे लोग वही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाई है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ मनाना ये सब जायज़ है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ये सारी काम करना जो कि आजकल लोग करते हैं वो सारे के सारे गुनाह हैं और गलत हैं, और उनके तरीके भी गलत हैं, और वो लोग बिल्कुल गलत दीन पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करना होगा। उनके सहाबा कराम और उनके बाद ताबीन, तबा ताबीन और औलिया कराम जो कि आज तक चलते आ रहे हैं, उन्हीं की तालीमात सही तालीमात हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इस आयत की तफसीर में सूफिया कराम फरमाते हैं कि दुनिया एक ख़तरनाक जंगल है और हम लोग यहाँ के नवारद मुसाफिर, हमारा ईमान असल पूंजी है। इस जंगल में कज़ाकी डकैती राहमारी बहुत होती है। हर डाकू मुसाफिरों को अपने घात की तरफ बुलाता है, मगर कुदरत ने असल मकसूद पर एक शमा रोशन कर दी है जो कि हर शख्स को दूर से नज़र आ रही है, और इस रास्ते में भी जगह जगह पुलिस की चौकियां और रहबर मौजूद हैं और कामयाब मुसाफिरों के निशाने कदम भी नज़र आ रहे हैं। तो मुसाफिरों को चाहिए कि इस शमा मकसूद की सीध पर जाए और उन रहबरों की हिफाजत में रहे, उनके कदमों के निशानों को अपना रहनुमा बनाए, इधर उधर ध्यान न करे वरना वो मारा जाएगा, और ये महजूबों की आवाज़ें महबूब से रोक देंगी। बारगाह इलाही सब की असल मकसूद शमा नबूवत, उसका निशान और शेख तरीक़त इस रास्ते के रहबर हैं। अहलुल्लाह के जो मज़ारात वगैरह हैं वो भी इसी में आते हैं। इस रास्ते की हिफाजत की चौकियाँ, गुज़श्ता नेक बंदों के हालात, यहाँ के असारे कदम, अगर मकसूद पर पहुँचना हो तो फिर अपने शेख कामिल के पीछे चले जाओ, जमात मोमिनीन के साथ रहो और शमा नबूवत पर नज़र रखो। और फरमाते हैं
قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اس پر غور کرتے رہو اور ہر مذہب کی آواز پر نہ چل پڑو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔